امریکہ کو ٹیرف اور پر مختلف ممالک کی جانب سے جوابی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چین نے امریکی مصنوعات پر مجموعی طور پر 84% ٹیرف عائد کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے امریکی اقدامات کو عالمی معیشت کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ یورپی یونین نے امریکی مصنوعات پر محصولات 25% تک بڑھا دیے۔ کینیڈا کی جانب سے بھی کچھ امریکی گاڑیوں پر اضافی محصولات لگا دیے گئے۔ جاپان نے امریکہ سے اپنے فیصلے پر نظرثانی کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے چھیڑی گئی تجارتی کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ مختلف ممالک نے امریکہ کے خلاف سخت جوابی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ چین نے امریکی مصنوعات پر مزید 34% اضافی ٹیرف عائد کر دیا، جس کے بعد مجموعی ٹیرف 84% تک پہنچا۔ بیجنگ نے امریکہ کے مزید 18 کمپنیز پر بھی پابندیاں عائد کر دی۔ چینی وزارت تجارت کے مطابق 12 امریکی کمپنیز کنٹرول لسٹ اور ناقابل اعتماد اداروں میں شامل کی گئی ہیں۔ بیجنگ نے امریکی فلموں پر پابندی یا محدود کرنے پر بھی غور شروع کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ امریکہ دونوں ملکوں اور بین الاقوامی برادری کے مفادات کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے۔ چینی ترجمان نے بتایا کہ وہ اپنے ملک کی خود مختاری، سلامتی اور ترقی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ امریکی تجارت جنگ ختم نہیں کرتا تو وہ بھی آخر تک لڑتے رہیں گے۔ ادھر یورپی یونین نے بھی 20 ارب یورو سے زائد مالیت کی امریکی مصنوعات پر محصولات 25% تک بڑھا دیے، جن کا اطلاق 15 اپریل سے ہوگا۔ یورپی کمیشن نے امریکی ٹیرف کو غیر منصفانہ اور نقصان دہ قرار دیتے ہوئے دو ٹوک موقف دیا کہ یہ عالمی معیشت کو نقصان پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں۔ جن امریکی مصنوعات پر ٹیرف عائد کیا گیا ان میں مرغی، چاول، مکئی، پھل اور میوے، لکڑی، موٹر سائیکل، پلاسٹک، ٹیکسٹائل، پینٹنگز اور باقی آلات شامل ہیں۔ یورپی کمیشن نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر امریکہ منصفانہ طور پر کسی تصفیے کے لیے تیار ہو تو جوابی اقدامات معطل کیے جا سکتے ہیں۔ کینیڈا کی جانب سے بھی کچھ امریکی گاڑیوں پر اضافی محصولات لگا دیے گئے ہیں۔ جاپان نے امریکہ سے اپنے فیصلے پر نظرثانی کا مطالبہ کر دیا۔ تجارتی ماہرین نے ٹیرف کے معاملے پر کشیدگی کو عالمی معیشت کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔